اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، ان کے ساتھ رہ کے یہ نحوست کا لعن تان آپ پہ آ رہا ہے، لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں، ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات ہے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اسی اجلاس میں جو چیزیں منظور ہوئی ہیں تو اس میں تمام ادارے موجود تھے، ان تمام اداروں کی موجودگی میں وہ تمام چیزیں پیش ہوئی ہیں اور اس کے بعد متفقہ طور پہ وہ اپروو ہوئی ہیں اور اس کے منٹس آ چکے ہیں۔ جو کچھ چیزیں پہلے سے بھی ہم کر رہے تھے، یہ دوسری ایپیکس کمیٹی تھی بیسیکلی، پہلی نہیں تھی، اس کے اندر پولیس کے حوالے سے، سی ڈی ڈی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے اور باقی جتنے اسمگلنگ کے حوالے سے، منشیات کے کنٹرول کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت پہلے فیصلہ ہوا تھا ان پہ آلریڈی کام شروع بھی ہے، ان میں کچھ چیزوں کو مزید پیسہ بھی اب دینا ہے اور مزید ان کو کام کو تیز کرنا ہے۔ تو وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اپروول سے ہوا ہے اور ظاہری بات ہے اپروول ہونے کے بعد جو بھی چیز ہے، جو بھی پالیسی جو بنی ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ امپلیمنٹیشن اس کی شروع بھی ہو چکی ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ جی وفاقی حکومت کہتی ہے اندر کچھ اور تھے باہر کچھ اور، یہ ان کی آج سے نہیں، ہمیشہ سے یہ ان کی ہی ایک روٹین ہے اور ان کا ہی یہی کردار ہے۔ شکر ہے ہمارا کردار، ہمارے لیڈر عمران خان کا کردار، ہمارے لیڈر کا ماضی، ہماری پارٹی کا ماضی سامنے ہے۔ ہم نے کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی اور اس کا ثبوت ہے کہ 2 بڑے صوبوں میں ہم نے الیکشن کرانے کے لیے آئین کے مطابق اپنی حکومتیں چھوڑ دی تھی اور پھر آئین توڑنے والے کون تھے؟ آئین توڑنے والے یہی لوگ تھے۔ ہم نے آئین کی پاسداری کی ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مہنگائی اور جس طریقے کے ملک کے حالات آج بن چکے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، روزگار کے حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے یہ تباہی کب شروع ہوئی ہے؟ آپ وہ دن چیک کر لیں اور موازنہ کر لیں کہ جب عمران خان نے حکومت چھوڑی پیٹرول اور ڈیزل کتنے کا تھا، ہر چیز کا ریٹ کتنا تھا، بجلی کی کیا سچویشن تھی، بجلی کتنے میں یونٹ تھی، کتنی مل رہی تھی، پاکستان کے خزانوں میں کتنا پیسہ تھا، کتنا پیسہ ہم نے اپنی حکومت میں عمران خان نے اتارا اور کتنا لیا، وہ سب ریکارڈ پہ ہے۔ یہ نااہل ہیں، یہ نکمے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی اعظم ہے۔ پنوتی کیا ہوتا ہے؟ منحوس، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ میری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، ان کے ساتھ رہ کے یہ نحوست کا لعن تان آپ پہ آ رہا ہے، لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں، ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرو ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں۔ باقی موازنہ کیا کریں ڈیٹا کے ساتھ، فگرز کے ساتھ، وہ فگرز ہمارے بھی سامنے ہیں اور ان کے بھی سامنے ہیں۔ جی آپ نے اپنی اسپیچ میں بات کی، آپ کو ویژن دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو۔ ہم بات کریں گے غریب لوگوں کی بات کریں گے، میجورٹی وہی لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی کو یہ تیسری دفعہ ہے کہ 4تھی دفعہ انہوں نے آپ لوگوں کو سلیکٹ کی ہے، آپ لوگ اقتدار پہ آئے ہوئے ہیں۔ غریب عوام کے لیے سر یہاں پہ آپ لوگ ابھی ایسے کیسے انقلابی اقدامات ہیں جو آپ لوگوں کو کر رہے ہیں تاکہ ان کو ریلیف مل جائے؟ سر ایک کوشچن میرے سر یہی ہے۔ دوسرا میرا کوشچن یہی ہوگا سر کہ ابھی خزانے میں آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں، مالی حوالے کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو پرابلم تو ہے آپ لوگوں کی یہاں پہ۔ ابھی یہ ہمارے مردان یونیورسٹی، عبدالخان خان یونیورسٹی، باچا خان میڈیکل کالج کی یہاں پہ جو ان کو زمینیں دی تھی سپریم کورٹ نے اس میں آرڈر دے دیے کہ ان کو پیمنٹ کر لے، پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی آپ لوگ اس پہ ایکشن کیبنٹ کمیٹی اس میں بنی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ لوگ زمین فروخت کریں گے، 4 ارب یا 2 ارب جو آپ کو دیں گے۔ جب آپ لوگ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ صوبے کو اور مزید ان لوگوں کو ریلیف کس طرح دیں گے؟ ایک تو سوال ایک کیا کریں نا بھائی، ایک سوال آپ کہتے ہیں ایک ہے پھر دوسرا ہے اور ایک سوال میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ 2 سوال سر۔ ٹھیک ہے، دوسرا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ فلاحی بجٹ ہے، ایک ٹیکس فری بجٹ ہے۔ ہم نے ان سیکٹرز میں جس میں غریبوں کے اوپر کوئی بوجھ آتا ہے ہم نے نہیں ڈالا بلکہ ہم نے آدھا کم کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جو ابھی ماشاءاللہ 12 ارب روپیہ دے رہے ہیں جس میں ہمارا احساس روزگار ہے، احساس ہنر ہے اور احساس نوجوان ہے، اس کے اندر جو 12 ارب بلا سود قرضے مل رہے ہیں اسی لیے مل رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے سرکاری نوکری سب کو مل نہیں سکتی اور حالات ایسے بن چکے ہیں اس فیڈرل گورنمنٹ کے آنے کے بعد، پہلے پی ڈی ایم کی آئی اور فالوڈ بائی دوبارہ پی ڈی ایم 2،
تو اس میں لوگ اپنا کام کاروبار خود کر سکیں اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو خوشحال رکھ سکیں. انشاءاللہ یہ 14 اگست پہ لانچ ہو رہا ہے اور یہ بلا سود قرضے ملیں گے اور بڑی آسان حساب سے ملیں گے انشاءاللہ. ساتھ ساتھ ہم لوگ سولر پینل بھی دے رہے ہیں. بجلی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں, لوگ بجلی کا بل نہیں بھر سکتے, بجلی بہت مہنگی ہے. اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری یہ پالیسی ہے کہ بجلی کے معاملے پر بھی آپ امیر پہ ہاتھ ڈالو, آپ غریبوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو. غریب کتنی چوری کر لے گا؟ یہ جو بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں, یہ جو مافیا بیٹھ کر بڑی چوری کر رہے ہیں, ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے. انشاءاللہ ہم سولر پینل دے رہے ہیں 1 لاکھ لوگوں کو, جس میں 50,000 لوگوں کو ہم فری دیں گے بالکل, جس میں اس کے گھر کے لیے 2 پنکھے ہم مہیا کریں گے, بیٹریز ہم مہیا کریں گے, سولر پلیٹیں ہم مہیا کریں گے, بلب ہم مہیا کریں گے, ایون چارجنگ والا وہ جو سوئچ بورڈ ہوتا ہے وہ بھی ہم مہیا کریں گے. 50% لوگوں کو, 50,000 لوگوں کو فری, 50,000 لوگوں میں وہ پیمنٹ کریں گے ایک ساتھ میں, بڑی آسان حساب پہ, لیکن انٹرسٹ نہیں ہوگا, انٹرسٹ گورنمنٹ دے گی اس کا. یہ انشاءاللہ یہ بھی شروع ہونے والا ہے 14 اگست سے پہلے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے, دیکھیں یونیورسٹیز بالکل تعلیم ضروری ہے, ہائر ایجوکیشن بھی ضروری ہے, لیکن یونیورسٹی کہ وہاں پہ بننا ضروری ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو. میں بڑا بربراہ یہاں پہ کہتا ہوں کہ پنجاب کی آبادی 12.5 کروڑ سے زیادہ ہے, 34 یونیورسٹیاں ہیں. ہماری آبادی 4.25 کروڑ سے تھوڑی زیادہ ہے, 34 یونیورسٹیاں ہیں. تمام کیمپس سے یونیورسٹی بنا دیا گیا. کوئی مقابلہ, یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ آپ کا اتنا, میرا 6 فٹ 3 انچ قد ہے تو آپ بھی اپنے آپ کو کھائیں گے 6 فٹ 3 انچ بنو گے. آپ اپنے قد کے مطابق وہ کام کر سکتے ہو جتنی آپ کی ضرورت ہے. اور یونیورسٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ اوور امپلائمنٹ کی گئی ہے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور ساری یونیورسٹیوں میں سے بہت سی یونیورسٹیاں خسارے میں چل رہی ہیں. تو جنہوں نے یہ پلان کیا, غلط پلان کیا اور ہمارے اوپر اربوں روپے کی لائبلٹی چھوڑ دی, وہ لائبلٹی ہم آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. اور یہ لائبلٹی خالی یونیورسٹیوں میں نہیں تھی. 17 ارب روپے جب حکومت ٹیک اوور کی تو ہیلتھ کارڈ کی تھی, ہم نے فوراً شروع کیا, شکر ہے بہترین علاج ہو رہا ہے. واساس کی, WSSC کی سیم لائبلٹیز اربوں روپے کی, TMA لوکل گورنمنٹ کی اسی طرح اربوں روپے کی لائبلٹیز, یونیورسٹیز کی اربوں روپے کی لائبلٹیز, اس کے بعد MTIs کی اربوں روپے کی لائبلٹیز. تو یہ پلان جب ہو رہا تھا اور یہ پلان جب بن رہا تھا تو اس کو چونکہ اس کا کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہمارے پہ ایک بوجھ آیا. ہم اس بوجھ کو اون کرتے ہیں, انشاءاللہ لائبلٹیز ختم کر رہے ہیں. ابھی وہ لائبلٹیز ہم نے ہی پوری کرنی ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہوں گی اور انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو. ساتھ ساتھ جو آپ زمین والی بات کر رہے ہیں, زمین لی گئی, زمین لینے اور کوئی کام کرنے پہ میں سمجھتا ہوں کہ نام لگانے کے تو بڑے تیز ہوتے ہیں ہم, کہ فلانے کے نام پہ کر دوں اور فلانے کے نام پہ کر دوں. ہم کام پہ نہیں, نام پہ فوکس زیادہ کر رہے ہیں. عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر میں اپنے والد کے نام سے چیز بناؤں, میں اپنی والدہ کے نام سے چیز بناؤں, کیوں میرے باپ کا ہی پیسہ ہے, میری جائیداد کا ہی پیسہ ہے. ہم نام تو لگا لیتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ 2009 سے یہ چیز بن رہی ہے, آج 2024 ختم ہونے والا ہے اور وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا اور نام وہی چل رہا ہے. تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ سارا چیزوں کو ہم نے لیکن ہم اس کو اون کرتے ہیں, ہم اس سے کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر رہے. یونیورسٹی بنانی ہے, پولو گراؤنڈ بنانا ہے. میں تو پلیئر ہوں نا, گھوڑے بگاتا ہوں. جتنی زمینیں یونیورسٹیوں کے لیے خریدی گئے ہیں یہ میرے خیال تعلیم کے لیے نہیں, یہ تو انہوں نے میرے خیال میں کوئی بادشاہت کرنی تھی. 1200 کروڑ میں کون سی یونیورسٹی بنتی ہے؟ اور جب پیسوں میں زمین لے رہے ہیں آپ, دنیا اوپر کی طرف جا رہی ہے, ہم لوگ مطلب ہے پولو گراؤنڈ کے اپنے گھوڑے بگانے ہیں وہاں پر, ہم نے ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے وہاں پہ گھوڑے بگانے ہیں. تو اس میں جو پیسہ ہمارے پہ آیا, آپ کو اندازہ ہے کہ جس ریٹ پہ سیکشن 4 لگایا گیا تھا اور جو ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے کہ اتنے پیسے آپ دیں, تو اس میں اربوں روپے کا فرق ہے. اب میں وہ اربوں روپے عوام کے پیٹ کو کاٹ کے کیوں جمع کراؤں؟ میری یونیورسٹی میں زمین اگر 1200 کنال ہے, 400 کنال ہے, میری بہترین یونیورسٹی بنتی ہے, یہ ان لوگوں کو پیسہ بھی دینا ہے. وہ جاتی ہم نے تو نہیں کی تھی ان کے ساتھ, جس نے بھی کی تھی اسے پوچھیں. اور ہم نے ساتھ ساتھ یہ زمین بیچ کے ہم ان لوگوں کو پیسہ دیں گے, اور کیونکہ پیسہ ہمیں بچ جائے گا وہ دوسری یونیورسٹی پہ لگائیں گے. اور یونیورسٹی کا سائز پولو گراؤنڈ نہیں, وی آر گوئنگ فار اے یونیورسٹی, دیٹس اٹ. تو انشاءاللہ یہ پالیسی ہے. ابھی آپ کا بائی پاس روڈ بھی ہے, اب بائی پاس آپ نے بنا لیا, نام بھی دے دیا, افتتاح بھی کر لیا. اس بائی پاس کے اوپر اب جو ریٹ ہم نے بھرنا ہے تو اس کے لیے 21 ارب روپے زیادہ بھرنا ہے, 21 ارب.
ایک ایسا صوبہ 21 ارب ہے. اب میں کیا کر رہا ہوں اس میں, میں بڑا سمپل فارمولہ دے رہا ہوں. 150 فٹ کی لینڈ ایکوزیشن ہوئی ہے, میرا روڈ 25 فٹ ہے. یہ بقایا کہ میں نے لوگوں کے لیے پارکنگ چھوڑی ہے. میں اس کو 50 فٹ بناؤں گا, اس کے بعد ادھر 50 فٹ کمرشل, ادھر 50 فٹ کمرشل. یہ سارا کمرشل پلاٹس ہیں. عوام آئے, اوپن آکشن ہوگی, خریدے, کاروبار بھی کرے, اور جو پیسہ آئے گا وہ عوام کا پیسہ ہے, جو ان کو دینا ہے ان کو دیں گے, جو بچ گیا وہ عوام پہ لگائیں گے. اگر اس پہ کوئی اٹھے کہ جی میری زمین کے سامنے آپ دکانیں کیوں بنا رہے ہو, تو بھائی جان میں نے لوگوں کو سہولت دینی ہے. اپنی زمین میں تمہارا راستہ جو ہے اسی سے تم جاؤ گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سرکار کے پیسوں کے اوپر, عوام کے پیسوں کے اوپر آپ زمینوں میں اپنی پارکنگیں اور اپنے پرائیویٹ زمین کا پیچھے دکان بنا کے 50 فٹ کی پارکنگ میرے عوام کے پیسے پہ استعمال کرو, چاہے جو بھی ہے. وہ اکراس دا بورڈ پالیسی ہے, ہم یہی پالیسی اختیار کریں گے. کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے, عوام کو پسند ہے, عوام کو سہولت ہے. اس میں آخری سوال, آپ کی حکومت عوام کو تو آپ کی حکومت عوام کو بہتر سے بہتر وعدہ کیا, لیکن سب مالدار میں سب سے بڑا مالدار ہے مالدار میڈیکل کمپلیکس. انہوں نے ایک عجیب کام کیا ہے کہ ہفتے کے ساتھ اتوار کے ساتھ ہفتے کی چھٹی کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس طرح 3 دن گھومنے کے بعد ڈاکٹر جاتے ہیں نا تو 3 دن تک اسپتال میں نہیں ہوتے, 3 دن تک اسپتال سے ختم ہو جاتے یہ تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہوگا نا.